نارتھ انڈیا میں سلکیارا ٹنل نویوگ انجینئرنگ کنسٹرکشن لمیٹڈ کی طرف سے نیشنل ہائی ویز اینڈ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ لمیٹڈ کی گائیڈنس میں چار دھام پروجیکٹ کے حصے کے طور پر بنائی جا رہی تھی۔ اس ٹنل کا مقصد ہندو یاتریوں کے اتراکھنڈ میں اہم مقامات کو آپس میں جوڑنا تھا۔ یہ ٹنل نیشنل ہائی وے 134 کے یمنوتری اینڈ پر موجود ہے۔ پلان یہ ہے کہ ساؤتھ اینڈ پر موجود دھراسو کو نارتھ اینڈ پر یمنوتری اینڈ سے جوڑنا ہے۔ اس ٹنل کی کل لمبائی تقریباً 4.5 کلومیٹر ہے اور یہ ٹنل مکمل ہونے کے بعد اس مشکل پہاڑی راستے کو تقریباً 20 کلومیٹر تک چھوٹا کر دے گی۔ اس ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے شروعاتی ٹینڈرز میں اس بات کا اندازہ نہیں لگایا گیا تھا کہ اس پہاڑی میں ٹنل بنانا کتنا مشکل ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمالیہ ایک سخت پہاڑی سلسلہ ہے اور ہمالیہ کے اس حصے میں ڈیفرنٹ راکس کا مکسچر موجود ہے جس میں ڈیفرنٹ لیول آف اسٹرینتھ ہے۔ اس لیے ٹنل کی کنسٹرکشن میں کئی بار مختلف فالٹس اور کلیپس کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جیسے ہی اس ایریا میں پچھلے کچھ سالوں سے کنسٹرکشن کا کام بڑھا ہے، لینڈ سلائڈس کے کیسز میں بھی اضافہ دیکھنے کو ملا ہے اور مزید مشکلات کا اندازہ لگایا جا رہا ہے، کیونکہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے گلیشیئرز پگھلنے کا عمل بھی جاری ہے اور زیادہ بارشیں بھی ہو سکتی ہیں جس سے سیلاب کا خطرہ بھی رہے گا۔ 12 نومبر 2023 کو تقریباً صبح 5:30 بجے جب سب انڈینز دیوالی منانے کی تیاری کر رہے تھے، تب سلکیارا ٹنل کا ایک حصہ گرنے سے 41 مزدور اندر پھنس گئے، جو سلکیارا پورٹل سے ٹنل کے اندر 260 میٹر سے 265 میٹر تک ری پروفائلنگ کر رہے تھے۔ ٹنل کے اندر داخل ہونے والے راستے سے تقریباً 200 میٹر کے فاصلے پر ملبہ گرنے سے 60 میٹر لمبی بلاکیج ہو گئی، جس کا مطلب تھا کہ نہ کوئی اب اندر آ سکتا ہے اور نہ کوئی ٹنل کے باہر جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جب خبر نیوز میں آئی تو اتراکھنڈ گورنمنٹ اور وہاں کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کی طرف سے جیولوجسٹ کی ایک ٹیم اس حادثے کی جگہ پر بھیجی گئی تاکہ وہ معائنہ کر سکیں۔ انویسٹیگیٹرز کے مطابق یہ ٹنل جیولوجیکل فالٹ میں بنائی گئی تھی، کیونکہ ہنگامی صورتحال میں یہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں بنایا گیا تھا۔ ٹنل کی لوکیشن ہمالیہ کے مین سینٹرل تھرسٹ کے قریب ہے، جو کہ ایک اہم جیولوجیکل فالٹ ہے۔ دوسری طرف بارڈر زون آرگنائزیشن نے بھی کہا ہے کہ یہ ٹنل انتہائی کمزور چٹان میں بنائی جا رہی تھی، جس میں میٹا سیلڈ سٹون اور فائلائٹس شامل ہیں۔ اسٹیٹ گورنمنٹ نے پھنسے ہوئے ورکرز کو بچانے کے لیے آپریشن زندگی شروع کیا۔ 16 نومبر کو ایک ہاریزونٹل ڈرلنگ مشین جس میں آگر بٹ کو 3 حصوں میں دلی سے بائی ایئر منگوایا گیا، جبکہ جو مشین وہاں پہلے سے موجود تھی اس کی پروگریس کافی تیز چل رہی تھی۔ ریسکیو ٹیم نے اس ٹیم سے بھی رابطہ کیا جس نے تھائی لینڈ میں 2018 کے تھام لوانگ کیف ڈیزاسٹر سے اسٹوڈنٹس کو آزاد کرایا تھا۔ اس کے بعد 17 نومبر کو ٹنل کے ملبے سے کھدائی کا کام کریکنگ کی آوازیں آنے کے بعد روک دیا گیا۔ اس ریسکیو آپریشن کے دوران 3 پائپ ڈرل کیے گئے، ایک پائپ آکسیجن فراہم کرنے کے لیے، ایک پائپ کھانے کی چیزیں بھیجنے کے لیے اور ایک 15 سینٹی میٹر چوڑا پائپ بھی ڈرل کیا گیا، جو گرم کھانے کی فراہمی اور اینڈوسکوپک کیمرہ داخل کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ 19 نومبر کو بارڈر روڈز آرگنائزیشن نے ٹنل کے اوپر ایک پہاڑی پر تقریباً 1.25 کلومیٹر لمبی سڑک بنائی، جس کا مقصد ریسکیو آپریشن کو مدد دینا تھا۔ ملبے کی رکاوٹوں کی وجہ سے 22 اور 23 نومبر کو ڈرلنگ میں دیری ہوئی، لیکن 23 نومبر کو ڈرلنگ مشین کی اہم مرمت کے ساتھ یہ خیال بھی کیا جا رہا تھا کہ یہ آپریشن تقریباً 75% تک کور ہو چکا ہے۔ لیکن دوستوں، 25 نومبر کو ریسکیو آپریشن کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا، جب ٹنل ڈرلنگ مشین ٹنل کے اندر 47 میٹر تک ڈرل کرنے کے بعد ٹوٹ گئی اور وہیں اندر پھنس گئی، اور یہاں پر ریسکیو ٹیم کے لیے ایک نئی اور بہت بڑی مشکل پیدا ہو گئی۔ پھر ریسکیو ٹیم نے ملبہ توڑنے اور ورکرز کو سیفلی باہر نکالنے کے لیے دستی اوزاروں کا استعمال کیا، جیسے ہتھوڑا اور چھینی وغیرہ۔ اس موقع پر آسٹریلین ٹنلنگ ایکسپرٹ آرنلڈ ڈکس، جو کہ ریسکیو ٹیم کا بھی حصہ تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں آگے بہت ہی احتیاط سے اپروچ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد 27 نومبر کو اندر پھنسے ورکرز تک پہنچنے کے لیے دوسرے طریقوں کا بھی استعمال کیا گیا۔ اس موقع پر سلکیارا اینڈ پر ستلج جل ودیوت نگم کی طرف سے ورٹیکل ڈرلنگ 32 میٹر تک کی گئی اور ریل وکاس نگم کی طرف سے ورکرز کو ضروری چیزوں کی سپلائی کے لیے ایک تیسری پائپ لائن بھی بچھائی گئی، اور دوسری طرف ٹنل کے بارکوٹ اینڈ پر THDC انڈیا لمیٹڈ نے 12 میٹر تک ایک کامیاب ڈرل کر لی تھی۔ دوستوں، اب 28 نومبر کا دن آ گیا، جب ریسکیو ٹیم میں ریٹ ہول مائنرز نے باقی بچے ہوئے ملبے کو توڑا اور پھنسے ہوئے ورکرز کی طرف دستی طور پر ایک پائپ لائن دھکیل دی۔ اس کے بعد ریسکیو ٹیم نے ورکرز کو ایک ایک کر کے دن بھر اسٹریچر پر باہر نکالا۔ بعد میں اسی دن تقریباً 8:50 پر
اتراکھنڈ گورنمنٹ نے کنفرم کر دیا کہ تمام 41 ورکرز کو کامیابی سے بچا لیا گیا ہے۔ اتراکھنڈ کے چیف منسٹر پشکر سنگھ دھامی اور منسٹر آف روڈ ٹرانسپورٹ اینڈ ہائی ویز وی کے سنگھ بچائے گئے ورکرز کا استقبال کرنے کے لیے موقع پر موجود تھے۔ اس کے بعد بچائے گئے ورکرز کو انیشیل میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے چنیالیسور میں ایک میڈیکل فیسلٹی میں لے جایا گیا اور سب کی صحت اچھی بتائی گئی۔ 41 ریسکیوڈ ورکرز کے لیے 41 ایمبولینسز کا انتظام کیا گیا، مطلب ہر ایک ورکر کے لیے ایک ایمبولینس تھی۔ 29 نومبر کو بچائے گئے 41 ورکرز کو مزید جانچ کے لیے انڈین ایئر فورس CH-47 چنوک ہیلی کاپٹر کے ذریعے AIIMS رشیکیش لے جایا گیا۔ وہاں پر میڈیکل ایگزامینیشن کے بعد 40 ورکرز کو فٹ ڈکلیئر کر دیا گیا اور 1 دسمبر تک گھر واپس جانے کے لیے کلیئر کر دیا گیا۔ اتراکھنڈ گورنمنٹ نے اس حادثے کی وجہ جاننے کے لیے 6 لوگوں کی ایکسپرٹ کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی کو اتراکھنڈ لینڈ سلائڈ میٹیگیشن اینڈ مینجمنٹ سینٹر کے ڈائریکٹر نے لیڈ کیا۔ لیکن 22 نومبر کو نیشنل ہائی ویز اتھارٹی آف انڈیا نے ایک سٹیٹمنٹ میں کہا کہ وہ دلہی میٹرو ریل کارپوریشن کے ٹنل ایکسپرٹس کی ایک ٹیم کے ساتھ ملک بھر میں تمام 39 انڈر کنسٹرکشن ٹنلز کا سیفلی آڈٹ کرے گی۔ لیکن نیشنل ہائی ویز اتھارٹی آف انڈیا کی انویسٹیگیشن نے اشارہ کیا کہ اس ٹنل کلیپس کی وجہ جیوگرافیکل فالٹ بھی ہو سکتا ہے، جسے شیئر زون بھی کہا جاتا ہے۔ دوستوں، اس کامیاب ریسکیو آپریشن کے بعد انڈیا کے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ نے خوشی کا اظہار کیا اور ورکرز کی اچھی صحت کی خواہش کی۔ انہوں نے ریسکیو آپریشن میں شامل مختلف ایجنسیز اور لوگوں کو بھی اپریشیٹ کیا۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔